مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے سب سے آسان طریقہ کثرت استغفار ہے۔ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا خاص فضل فرماتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ جس کام کے لیے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں اپنی مدد شامل حال کر دیتے ہیں۔ استغفار کی کثرت جس نے کی وہ کامیاب ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ امام احمد ابن حنبل فقہ کے 4 بڑے ائمہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر پر تھے۔ آپ حضرات کے علم میں پرانے وقتوں میں سفر بڑے دور دراز کے سفر ہوا کرتے تھے، جو آج کل گھنٹوں کے سفر ہیں، تب وہ سالوں تک محیط ہو جایا کرتے تھے، مہینوں پہ محیط ہوتے تھے۔ پیدل کا سفر ہوتا تھا یا کسی سواری پہ ہوتا تھا۔ سفر پہ گئے، کہیں دور دراز علاقے میں ایک دیہات میں رات پڑ گئی۔ رات کو مسجد میں اس خیال سے کہ چلو مسجد میں آرام کر کے آگے چلا جاؤں گا، لیکن رات کا جب کچھ پہر گزرا تو مسجد کا خادم آیا اور اس نے کہا میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ امام صاحب نے کہا میں مسافر ہوں، میں یہیں پہ آرام کروں گا، تو اس شخص نے اجازت نہیں دی۔ امام صاحب باہر کے مسجد سے باہر نکلے، کچھ دیر مسجد کے باہر بیٹھے رہے، پھر ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کوئی مسافر ہے، رستے میں بیٹھا ہے، تو وہ ساتھ لے گیا۔ وہ نانبائی تھا، وہ اپنے جو تندور تھا وہاں پہ لے گیا، امام صاحب کو بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھیں، اور اپنے کام میں لگ گیا، کام کرنے لگا۔ وہ آٹا گوندھ رہا تھا تو ساتھ ہر بار بار اس کی زبان پہ استغفر اللہ آ رہا تھا۔ سارا آٹا گوندھتے ہوئے وہ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد جب وہ پیڑے بنانے لگا تب بھی استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد روٹیاں لگانی شروع کی تو ہر روٹی کے لگاتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، نکالتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے سارے کام کو دیکھ رہے تھے۔ اخیر میں جب اس نے روٹی پکائی تو امام صاحب کے آگے پیش کی کہ آپ کھائیں۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا روٹی تو میں کھا لیتا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ، تم یہ اتنا ہر بار ہر کام پہ استغفر اللہ جو پڑھ رہے ہو، یہ کس وجہ سے پڑھ رہے ہو؟ کیا تم سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ کس وجہ سے تم یہ استغفار پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، کہ جس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے استغفار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے، اگر یہ کسی مشکل میں ہے اس مشکل سے نکال دیں گے، اور رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے توقع نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ شخص کہنے لگا اس استغفار کی ایک برکت میں نے یہ دیکھی ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی دعا بھی تمہاری ہے
کہ جو آج تک قبول نہ ہوئی ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں چونکہ کثرت سے استغفار کرتا ہوں، استغفار کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ رحم فرماتے ہیں، میری ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو میں نے کافی عرصے سے مانگنی شروع کی ہے، ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ یہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، میرے دل میں یہ شوق ہے، یہ اشتیاق پیدا ہوا ہے کہ میں ان کی زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا تمہاری یہ دعا بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر دی، میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ میں اپنا اصل رستہ چھوڑ کے اس رستے پہ نکل آیا جو میرا رستہ نہیں تھا، میں بھولے سے اس رستے پہ آ گیا، رستے میں رات پڑ گئی، ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، اس مسجد میں نے رات قیام کرنا چاہا، خادم نے قیام نہیں کرنے دیا، تم آئے تو مجھے ساتھ لے آئے، تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کی میں اتنا اثر رکھا ہے استغفار کی وجہ سے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تمہارے پاس بھیج دیا۔ تو استغفار کثرت سے کرنا یہ دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہر دعا کی قبولیت کے لیے استغفار کا کرنا یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ رب عظیم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کی توفیق نصیب فرمائے اور اس استغفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔